اگر حکومت کو کچھ خیال ہوتا تو آئے دن روزانہ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، بینر لگتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، مطالبے ہوتے ہیں، پوسٹر چھپتے ہیں کہ احمدیوں کو، احمدی واجب القتل ہیں، احمدیوں کو قتل کرنا جائز ہے، ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو 3 دن کی مہلت دی جائے. یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہیں اور گورنمنٹ کے ہم پیش کر چکے ہیں اور گورنمنٹ کو ان کا پتہ ہے. اور جن لوگوں نے چھاپے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں چھپایا، انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں چھپایا، سب سامنے ہے کہ آپ ان احمدیوں کو 3 دن کی مہلت دیں اور اس کے بعد اگر یہ نہیں اپنا عقائد تبدیل کرتے تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کریں اور ان کو سب کو مار دیں، یا ان کو اسی طرح مطالبے ہوتے ہیں سارے احمدیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے. تو یہ سب چیزیں حکومت کے اور عمائدین حکومت کے آنکھوں کے سامنے، ناک کے نیچے ہو رہی ہیں، اور یہ تعزیرات پاکستان میں یہ جرم ہے کسی کو قتل پہ ابھارنا، کسی کو کسی کے خلاف وائلنس پہ ابھارنا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ میڈیا بھی انوالوڈ ہے، وہ بھی احمدیوں کے متعلق جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں، جھوٹے عقائد ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کو نکال دیں، یہ پاکستان کے شہری رہنے کے قابل نہیں، یہ بھی وہ کھلم کھلا اس کو اپنے اخباروں میں، اپنے شوز میں بیان کرتے ہیں. اچھا مرزا صاحب، آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کل کا جس طرح کا واقعہ، جس طرح کا سانحہ کل ہوا ہے، 2 جگہ پہ اکٹھے انہوں نے ٹیررسٹ نے بیک اکبر اٹیک کیا، آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی تھریٹ وغیرہ تھا یا یہ کوئی سوچی سمجھی کوئی سازش ہے؟ دیکھیے تھریٹ تو ہم، آپ کہہ رہے ہیں تھریٹ تو ہم 53 سے ہمارے سامنے ہے، 53 میں بھی ہوئے، 74 میں ہوئے، 84 میں جنرل ضیاء الحق نے جب قانون بنائے ہیں، اس کے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. روزانہ قتل ہو رہے ہیں، 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں ہمارے احمدی. میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں 3 آدمی شہید ہوئے تھے. اس وقت کسی حکومتی ادارے نے کوئی جھوٹے منہ کوئی ہمارے سے اظہار ہمدردی نہیں کیا، کوئی کنڈیم نہیں کیا ان 3 کے قتل کو. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈان کو لکھنا پڑا کہ یہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دی گئی ہے احمدیوں کی حکومت کا اس کا نوٹس نہ لینے پر. ایک طرف میں آپ نے ابھی میڈیا کی ہی اسٹیٹمنٹ کیا، آپ نے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ جی میڈیا بھی 2 قسم کا ہے. ایک لاسٹ میں سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے متعلق نہیں، گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں. بیرونی ہاتھ کی کیا ہے؟ روزانہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ احمدیوں کو مارو، اس میں یہ بیرونی ہاتھ ہے. روز علماء اور مولوی اور ختم نبوت کے مجلس والے جلسے کرتے ہیں، کھلم کھلا اس میں احمدیوں کے قتل کی دعوت دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے وہ جنت میں جائے گا. اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ سوال یہ آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ہوگا، تو آپ کوئی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سیکورٹی کی یا کوئی اپنی سیکورٹی ہماری حکومت سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے شہری ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا بھی ہماری یہ علیحدہ امر ہے. ہر آدمی اپنی حفاظت کا جہاں تک وہ بندوبست کر سکے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک پرائیویٹ آدمی ہے وہ کہاں تک اپنی کر سکتا ہے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سمیت جتنے بھی اعلیٰ افسران پولیس کے تھے اور سرکاری ایجنسیز کے تھے، انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ جی یہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یا سیکیورٹی ہے ہی نہیں. سیکیورٹی لیپس تو میں تب مانوں کہ اگر جو لوگ احمدیوں کے خلاف کھلم کھلا قتل کی دعوت دیتے ہیں ان پہ کبھی کوئی ایکشن لیا گیا ہو. کبھی ایکشن کوئی نہیں لیا گیا. 20 احمدی شہید کیے جا چکے ہیں، کوئی ان میں سے الا ماشاء اللہ کو پکڑا جائے تو پکڑا جائے، پکڑا بھی نہیں گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویورز، آپ نے ابھی ایک ویڈیو کانفرنس جو ویڈیو
پریس کانفرنس دیکھی پاکستان کے جماعت احمدیہ کے جو ناظم اعلیٰ ہیں مرزا خورشید احمد صاحب، ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو آپ نے دیکھی. جو شرکاء میرے ساتھ موجود ہیں مفتی وہاب صاحب اور شاکر قریشی صاحب، 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہیں اپنی اس کانفرنس میں، اپنی اس پریس کانفرنس میں، آپ نے بھی شاکر صاحب سنی. انہوں نے یہ کہا کہ حکومت ذمہ دار ہے، میڈیا انوالو ہے، پھر لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا بھی 2 طرح کا ہے، کچھ وہ لوگ جو خلاف لکھتے ہیں اور پھر وہ جو کھلم کھلا احمدیوں کے خلاف فتوے دیتے ہیں کہ قتل، ان کے لیے وہ قتل جائز ہے. اس پر مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ جو یہ عمل ہے بہر طور اس کو ہر شخص کنڈیم کرتا ہے، لیکن یہ کہ پرٹیکولرلی ایک خاص فرقے کے ساتھ ایسا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بقول ان کے حکومت انوالو ہے، یا حکومت یہ کہتی ہے کہ بیرونی ہاتھ انوالو ہے؟ لیکن جب بیرونی ہاتھ انوالو ہوتا ہے تو ایک شاعر نے کہا کہ اس ہاتھ کو کوئی راہ بھی تو پھر کوئی دکھاتا ہے. اگر بیرونی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے سینسیٹیو ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی، اور اس کے بعد میں کنڈیم کرتا ہوں جو کچھ کل لاہور کے اندر ہوا، اور جماعت احمدیہ کے مراکز کے اوپر، جماعت خانوں کے اوپر جو حملہ ہوا اور اس کے اندر معصوم لوگ جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے. یہ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اس قسم کے عوامل نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا جو ہے، آپ نے جو مجھ سے پوچھا ہے، دیکھیں ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ میں بھی یہ ابھی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں اور احمدیوں کے خلاف. دیکھیں پاکستان کے اندر مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، امام بارگاہ محفوظ نہیں ہیں. پچھلے دنوں عاشورہ کے جلوس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے. حالانکہ بچپن میں ہم یہ سنا کرتے تھے کہ میں مسجد جو ہے وہ جائے امن ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اور نشتر پارک کے اوپر جماعت اہل سنت کے جو ہے وہ پوری قیادت کو، سنی تحریک کی پوری قیادت کو اڑا دیا جاتا ہے. اور لاہور کے اندر لاہور کے اندر ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے مدرسے کے اندر گھس کے جامعہ نعیمیہ میں، وہی روڈ ہے جہاں پر گڑی شاہ میں جماعت بالکل کا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور روزانہ کے واقعات ہیں، یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے. اور اس کے میں یہ کہتا ہوں کہ ان عوامل کو، ان عناصر کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سے لوگ ہیں. یعنی اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے، اور وار آن ٹیرر کے اوپر جو اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کس کی جنگ تھی، اب کس کی بن چکی ہے، اور ہماری ہے یا امریکہ کی ہے، جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایشو کو اس وقت مذہبی منافرت کی طرف نہیں لے کے جانا جائے. یعنی جہاں تک میری یہ ہے کہ پاکستان پہلے ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اگر اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر اگر ہم اس کو مذہبی منافرت، اس سے پہلے شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی گئی، جو دونوں علماء نے جو ہے، دونوں جانبین کے علماء نے جو ہے بڑی تحمل کے ساتھ اس کو نہیں ہونے دیا. اس کے بعد بریلوی دیوبندی فساد کرانے کی کوشش کی گئی اور وہ اس میں ناکامی ہوئی. پھر پاکستان کے اندر ایک یعنی جنگ اٹھائی گئی ہے جو سیکولر اور مذہبی طبقے کے درمیان جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہو. مفتی صاحب میرے ساتھ بیرسٹر امجد ملک صاحب ہیں، اچھا، آپ اجازت دیں میں جی بالکل لائن پر شامل کروں پروگرام میں. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام رانا صاحب. میں مفتی صاحب کے ساتھ معذرت سے ہی بات کروں گا کیونکہ وہ بات کر رہے تھے. تو ملک صاحب میں پہلے آپ کا تعارف کروا دوں ویورز کے لیے. ویورز بیرسٹر امجد ملک صاحب ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں وہ کیس جیتا ہے جو پاکستان سے آئے ہوئے طلباء تھے اور ان پر دہشت گردی کا ایک الزام تھا، اور ملک صاحب نے اس کیس کو ڈیل کیا تھا اور سکسیسفلی اس کو انہوں نے جیتا ہے. اور سیکنڈلی آل پاکستان لائرز ایسوسی ایشن کو چیئر کرتے ہیں. پھر نواز شریف جو ہیں ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ملک صاحب آپ کیا فرمائیں گے آج کی ساری گفتگو پر؟ اسپیشلی آپ نے وہ پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی جو ناظر اعلیٰ ہیں جماعت احمدیہ کے پاکستان کے مرزا خورشید احمد صاحب کی، اور پھر آپ نے مفتی صاحب کا موقف بھی سنا. جو ناظر اعلیٰ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے، میڈیا انوالو ہے، لیکن مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے. جس طرح سے عاشورہ کے جلوس پر واقعات ہوئے اور پھر سنی قیادت کو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کراچی میں پوری سنی قیادت جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو رانا صاحب there is no doubt about it کہ کل کا جو واقعہ ہے اس کی جتنی بھی شدید مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم نے سب سے پہلے کل ہی اس کی مذمت بھی کی ہے اور ریٹریٹ بھی کیا ہے کہ احمدیز کو پورے رائٹس حاصل ہیں 1973 کے آئین کے مطابق، اور ان کی لائف، پراپرٹی اور فیتھ اینڈ پریکٹس کو پروٹیکٹ کرنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ریاست کا کیا جانا چاہیے. اور دوسرے نمبر